نبی نے اس مشن کو اپنے صحابہ کے سپرد کیا تو صحابہ کرام نے جب اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا، جب منافقین نے دیکھا کہ یہ نبی کے مشن کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے طول و عرض تک پہنچ رہے ہیں، تو منافقین کے گروہ نے سوچا کہ کوئی ایسی سازش تیار کی جائے جس سے یہ مشن رک جائے، پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن زیادہ دیر تک وہ اس میں کامیاب نہیں رہے، بلکہ نبی کے تربیت یافتہ، نبی کے نواسہ رسول حسن بن علی نے اس ساری سازش کو ناکام کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ آپ نے حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آج ہم اسی صلح کے بارے میں مخالفین اور محبین صحابہ کی کتب سے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ باہم مصالحت صلح اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی سے موافق ہوئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخات کی مسلمات میں سے ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں جانب کے علماء کرام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ صرف ناظرین کے اطمینان کے لیے بعض کتب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشہور مورخ خلیفہ بن خیاط نے اپنی کتاب تاریخ جزا میں 41 ہجری کے متعلق لکھا ہے کہ سواد عراق میں انبار کے پاس حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے اور دونوں نے مصالحت کے ساتھ صلح کر لی۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کو خلافت سپرد کر دی۔ یہ واقعہ ماہ ربیع الاول کے آخر یا جمادی الاولیٰ کے شروع میں پیش آیا۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط صفحہ نمبر 187۔ اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174۔ نخیلہ کے مقام پر دونوں حضرات کے درمیان صلح ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ خلافت میرا حق ہے، تب بھی میں نے اہل اسلام کی بہتری اور مسلمانوں کے خون کو ترک کرنے کے لیے اس خلافت کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس صلح کو صرف میں اہل سنت کی کتب سے ہی نہیں پیش کرتا بلکہ اس کے ساتھ میں شیعہ حضرات کی کتب سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیعہ حضرات کی کتب سے ثابت ہو جانے کے بعد صحابہ پر بالخصوص جو امیر معاویہ پر شیعہ تبرہ کرتا ہے، انہیں نبی کے نواسے کی صلح کو دیکھ کر، ان کے معاویہ کے ساتھ محبت اور پیار اور الفت کو دیکھ کر اس تبرے سے باز آ جانا چاہیے اگر ان میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے یا تھوڑا سا بھی انصاف ہے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 72۔ ایران کا دارالخلافہ تہران سے یہ کتاب چھپی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے شام میں اپنے ہاں حضرت حسن، حضرت حسین، قیس بن سعد انصاری خط بھیج کر بلوایا۔ یہ حضرات شام پہنچ گئے۔ امیر معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اٹھیے اور بیعت کیجیے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اٹھیے اور بیعت کیجیے، پھر اسی طرح حضرت سعد بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اٹھیے اور بیعت کیجیے۔ اسی طرح شیعوں کی مشہور کتاب فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح و امت کے ہاں تمام جہاں سے بہتر تھی۔ احمد ابن داؤد نے لکھا ہے صفحہ نمبر 220۔ صاحب مصنف نے لکھا ہے کہ ایک صاحب جن کا نام حجر بن عدی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص حامیوں میں سے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہونے کے وقت وہ مصر میں موجود تھے۔ جب وہ اپنے سفر سے واپس آتے ہیں تو آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ جنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر آمادہ نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کے جواب میں یہ فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے بیعت کر لی ہے، ان سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم یہ معاہدہ کسی صورت نہیں توڑ دیں گے، اس بیعت کو توڑ ڈالنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ مزید احمد بن شیعہ داؤد لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مدینے کے حاکم نے انہیں خبر دی کہ حسین بن علی آپ کی خلافت کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں امیر معاویہ نے حسین بن علی کو خط لکھا کہ فتنہ باز آپ کو غیر مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کہ فتنہ پر لوگ آپ کو غیر مطمئن اور بے آرام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بات سے اجتناب کریں۔ اس خط کے جواب میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے جواب میں لکھا
آپ کے ساتھ جنگ و جدال کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی مخالفت کرنے کا کوئی ارادہ قصد ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں نے ساری زندگی کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہی کوئی بری بات اور ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حسن حسین سے جو شرائط طے کی تھی ان کو کبھی ضائع نہیں کیا، بلکہ ان پر عمل کیا، کسی احسان اور بھلائی کی بات کو تبدیل نہیں کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے عہدے کا خیال تک نہیں کیا، نہ ہی کسی قسم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہ ہی ان سے کوئی بری بات دیکھی اور نہ ہی کوئی مکروہ چیز دیکھی۔ حضور کے نواسوں کے ساتھ امیر معاویہ نے جو معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے اوپر پورے آئے، جو ان کی شرائط تھی ان پر عمل کیا، کبھی بھی ان سے دریغ نہیں کیا۔ مختصر یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ جو الزام صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے حسین کریمین کے حق کو غصب کر لیا تھا، یہ شرط بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح